وہ وہ کہہ رہی؟ خاتون خانہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ لیڈ کریں گی، نہ خان نے کبھی اپنے اہل خانہ کو سیاست میں آگے آنے کی کوئی حوصلہ افزائی کی ہے، تو یہ ویسے غلط پرسیپشن ہے۔ آج انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا، اگر کوئی ہو جاتا وہ یہ پاسبل؟ خبر غلط ہے، کوئی ہنگامی اجلاس نہیں بلایا ہے، اس کی ترجمان مشال یوسف نے اس کی تردید کی ہے۔ چلیں جی، بڑی شاندار گفتگو تھی۔ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں، آپ ایسے چیئر پہ بیٹھے گھوم رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں پھر گھومتے ہیں، کیا ذہن میں آتا ہے ان کو جب دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں؟ کون سی ویڈیو؟ مجھے تو علم نہیں ہے۔ بڑی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، سارے ہنس رہے ہیں دیکھ کے۔ وہ شعر والی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ وہ جو پیچھے ارشاد کا ہے، یہ میں نے دیکھی ہے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ مطلب اور آپ دیکھ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو ایسے دیکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر سیدھا منہ کر لیتے ہیں، آپ اپنی موج میں ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ تو کیا ویسے شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں؟ شہباز شریف صاحب ویسی کرسی پہ آرام سے ٹکتے نہیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، بالکل وہ شکر ہے وہ ریوالونگ چیئر کو گھما کے نہیں رکھتے ہیں، آرام سے بیٹھا کریں، وزیر اعظم پاکستان کی منصب پہ وہ قابض ہیں۔ لیکن وہ تو یہ جو ویڈیو کا آپ بات کر رہے ہیں نا، میاں صاحب شعر سنانے کھڑے ہو گئے، ہاں وہ والی۔ اور پہلی دفعہ آیا تو قوم کو شعر سنایا، اور شعر کیا سنایا؟ عدلیہ پہ تازیانہ لگایا۔ تو شعر سناتے وقت جو ہیں شاید انہوں نے بڑی ایکسرسائز کی ہوگی، شعر یاد کیا ہوگا، اور پھر بھی غلط سنا گئے، مولانا صاحب نے تصحیح بھی کر دی۔ آپ نے کہا جی بے ذوق لوگ تھے جو تصویر دیکھ کے آئے ہیں۔ نہیں، وہ میں جب تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ ہمارے لوگوں کی ضمیر آپ نے خریدے، اربوں روپے دیے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ اپنے ضمیر کے مطابق چلے۔ نون کے جو ہمارے دوست تھے، ہمارے ایم این ایس، انہوں نے، میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا فی سبیل اللہ ووٹ دیا ہے؟ کہتے ہیں جی نواز شریف کو ووٹ دیا ہے۔ میں نے کہا پھر تو بڑے بے ذوق لوگ تھے۔ یعنی کہ دیکھیں، نواز شریف ایک زمانے میں لیڈر تھا، اب اس کی لیڈری، اس کی قیادت، سیاسی قد و کاٹ جو ہیں، ہمارے دوسرے دوست اوہن چودھری، اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ بھی فارم 47 پہ الیکٹ ہو کے آیا ہے، اور یہ بھی فارم 47 پہ۔ کہاں کا نواز شریف جو قانون کی حکمرانی اور روڈ کو عزت دو کی بات کرتا تھا، آج فارم 47 پہ نظریں تو ان کی جھکی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے اندر سے تو یہ چور ہے، ان کو پتہ ہے کیا کر چکے ہیں یہ، عوام کی نظروں میں اپنا اعتماد، اپنی عزت، سب کچھ کھو چکے ہیں، اور یہ کب تک چلے گا؟ خان کو کب تک یہ اندر رکھیں گے؟ لیکن ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہیں کہ وہ پنجاب کی وہ پگڑی کی عزت کی باتیں کرنے والا، ایک وقت میں ساؤتھ ایشیا کا جو ایک بڑا لیڈر ہوا کرتا تھا، آج اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ کہاں پہ اس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا؟ اور ہر روز ان کی قدر و منزلت گھٹتی جا رہی ہے۔ آج پاکستانیوں کی نظر میں یہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو، مٹی بن جاتا ہے۔ تو لہذا ان کی توقیر اور عزت اور قدر و منزلت پاکستانیوں کی نظر میں کیا ہے؟ پبلک میں نہ یہ جا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی الیکشن میں کوئی ووٹ لے سکتے ہیں، بس یہی 2 نمبر کام ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اس طریقے سے کرا دی، فلاں حکومت گرا دی، فلاں کو اغوا کیا۔ یہ آپ نے ضمیر کی بات کی، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ان تمام پروسیس کا میں حصہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اور 11 اپریل تک، 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک پاکستان تحریک انصاف کو عملاً میں نے چلایا ہے، بالکل۔ اور 11 اپریل سے لے کر آج تک جو ہیں، اب میں کسی فیصلہ سازی کا حصہ نہیں ہوں۔ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو میں نے یہ باور کرایا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو احتجاج کا تو وہ احتجاج کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے، جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا نہ انہوں نے کبھی چاہے کہ میں ان کو کوئی رائے دوں، ان پٹ دوں، نہ کسی اجلاس میں بلایا ہے، نہ کسی کمیٹی میں، اور نہ میری کوئی خواہش ہے کہ میں جو ہے اپنے تئیں ان کو کہوں۔ تو لہٰذا میں اس پروسیس میں اپنا مافی ضمیر عوام کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اگر کوئی اگری کرتا ہے تو کر لے، اور اگر کوئی اگری نہیں کرتا ہے تو لہٰذا میں اپنی رائے جو ہیں کسی کے لیے چینج نہیں کرتا ہوں۔ البتہ خان صاحب سے ملوں گا، اور میں چاہوں گا کہ خان صاحب کو پرسویٹ کروں، اور اس پہ جو میرا نقطہ نظر ہے احتجاج کے حوالے سے، اس پہ وہ
ایک رائے بنا لیں اور اسی پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے گڈ انف. کیونکہ خان کی رہائی جو ہیں وہ ہمارا اب فی الوقت سول ماٹو ہونا چاہیے, ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. باقی باتیں جو ہیں بعد میں, لیکن اس پہ عمل درآمد, اس کی عملی تعبیر تبھی ملے گی جب احتجاج جو ہیں ان لوگوں کو سپرد ہو جو احتجاج صحیح معنوں میں کر سکے. اور انشاءاللہ اگر خان یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو میں صرف احتجاج کی حد تک جو ہیں باقی پارٹی کے جو انتظامی فیصلے ہیں ان سیاستوں سے میں تنگ آیا ہوا ہوں. کسی کو نکالنا ہے, ہٹانا ہے, اندر کرنا ہے, میں ان چیزوں میں نہ کبھی جاؤں گا نہ کبھی اس میں میری مداخلت کا کوئی شوق ہے. بالکل آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں یہ سوچ غلط ہے کہ اس ترمیم کا حکومت کو فائدہ ہوگا. انہوں نے شارٹ ٹرم مقاصد حاصل کرنے تھے. ان کا خیال یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے ان کی 8 فروری کی ریگنگ جو ہیں وہ کھلنے نہ پائیں یا فیصلہ نہ ہونے پائیں, اور یہ جو نظام ہے کم از کم 4-5 سال ہم چلا سکیں تاکہ یہ اسمبلی میعاد پوری کر سکے اور پاکستان میں لوٹ کسوٹ کر کے پھر ہم وہی پرانا ہتھ کنڈا استعمال کریں کہ باغم باغ باہر جائیں اور پھر جناب پھر کسی اسٹیبلشمنٹ کے کھندے پہ چڑھ کے واپس آئیں, جس طرح یہ نواز شریف آیا. اور سارے ہی آئے ہیں, کس کس کا کہیں گے کون نہیں آیا. جی, تو اب یہ ہیں پاکستان میں جمہوریت کی آبیاری تبھی ممکن ہے کہ یہ نظریہ ہی لوگوں کا واضح ہو جائے کہ ہم نے اپنے بل بوتے پہ, عوام کے بل بوتے پہ پاکستان کا نظام چلانا ہے. بالکل. کبھی اس کو لایا جا رہا ہے, کبھی اس کی سواری ہے, کبھی اس کی سواری ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا یہ سوچ جو ہیں, اور جو جس کا کام ہے, عدلیہ کام عدل کا, فوج کا کام دفاع کا, مقننہ کام قانون سازی کا, اپنے سفیئرز میں جائیں. اپنے کام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں گھسے ہوئے ہیں. تو لہٰذا جب تک یہ اپنے کام سے کام نہیں رکھیں گے, عدلیہ کا ٹماٹروں کی قیمت سے یا چینی کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جن جج صاحبان نے کبھی بجلی کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں, اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا ہے ان الیکشنز میں, سیاسی اتار چڑھاؤ میں, یہ کبھی ان کا کام نہ ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہیے. اور جب تک سیاستدان یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم نے سیاست خود ہی کرنی ہے, جو نان پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کو قریب نہیں آنے دینا ہے, چاہے وہ عدلیہ میں ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو, جہاں بھی ہوں. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بڑی خوبصورت. عمران خان صاحب تب باہر آئیں گے جب ڈی چوک پہ 1 لاکھ سے زیادہ یعنی کم از کم 2 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہو. حکومت تو نہیں بیٹھنے دے گی. حکومت کی مجال اگر عوامی غیظ و غضب, عوامی قہر ان پہ ڈھا گیا نا اور عوام نکل آئے تو حکومت کیا چیز ہے. اور یہ حکومت فرضی جیلی حکومت, ہماری حکومت ہونی چاہیے تھی. آپ یہ دیکھیں کہ 17 MNAs کی تعداد کو سٹریچ کیا, کہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کا استعمال کیا, کہیں الیکشن کمیشن کا استعمال کیا, کھینچتے اب PMLN جو ہیں وہ 17 MNA, ان کی تعداد کم و بیش 140-145 ہو گئی ہے MNAs. ایسی ہے. تو لہٰذا یہ حکومت جیلی حکومت ہے, پنجاب کی جیلی حکومت ہے. یہ فرم 47 پہ الیکٹ ہوئے ہیں, تو ان کی کیا قدر و منزلت ہماری نظروں میں, ہمیں پتہ ہے نا, پوری میڈیا کو پتہ ہے, پاکستان کے عوام کو پتہ ہے. یہ سارے جو ہیں قبضہ مافیا ہیں, اور کب تک وہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں خیر منائے گی. ایک دن تو آنا ہے. عوام نے جن کا ووٹ چوری کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس لیے بیٹھے ہیں, چوری کر کے جب آپ اقتدار کو چوری کر کے وہاں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقاصد یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے, عوام کو حق دلانا ہے. عوام کا حق تو آپ نے چوری کیا ہے, آپ کے مقاصد ذاتی ہے, آپ نے لوٹ کسوٹ کر کے بھاگ جانا ہے. تو جس طریقے سے یہ, اور یہ 2-3 سالوں میں ساری چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی, یہ تاریخ بن رہی ہے پاکستان کی. صرف ایک چیز کا گلہ ہے, یہ وہ وقت ہیں جب قوم کو, پاکستانی قوم کو اپنی پاکستانیت, اپنی قومیت کا احساس دلانا چاہیے. دنیا کی کسی بھی, ایران میں ہوتا, افغانستان میں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عوام حکومت کو یا ریاست کو یہ کرنے دیتے. ہمارے ہاں ہو رہا ہے, دھڑلے سے ہو رہا ہے, معیشت خراب, دیگر گوں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, پیٹرول, پھر امن و امان نہیں ہے, بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, چینا جھپٹی ہیں, لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, اغوا کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, مینیز خرید رہے ہیں. یہ کس معاشرے میں ایسے حالات ہوں گے, اور عوام جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ تماشا دیکھے گی کہ ہاں آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا.
غیور قومیں جو ہیں وہ دوسرا موقع اس طرح نہیں دیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا ایک دن عوام پاکستان اپنے گھروں سے 2 قدم باہر نکلے نا, نظام ہی مملکت کا مفلوج ہوگا. اور پھر کیا خان کی رہائی, ان سب لوگوں نے ایسے گدے کے سر کے سے جو سینگ غائب ہو گئے اسی طرح غائب ہونا ہے, بھاگنا ہے. یہ عوامی غیظ و غضب کا سامنا نہیں کر سکتے. عوام نکلے گی بھی تو آگے لیڈرشپ نظر نہیں آتی, اس لیے پھر وہ واپس گھروں میں چلی جاتی نہیں, ہے. عوام یہ مسئلہ تو ہے نا. لیکن لیڈرشپ بھی نکلنی چاہیے. مسئلہ تو ہے نا. ہاں, اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن شاید ایک وقت کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں سارے. نہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی مصلحت کام نہیں آئیں گی. ایک وقت آئے گا, مجبور ہو رہے ہیں, دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, بلکہ لگائے جا چکے ہیں. اب کیا بشرا بی بی کے قیادت کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور آپ بھی چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ نہیں ڈالتے. مطلب سینیٹرز نے جو ووٹ ڈالے تھے اپوزیشن کے اس وقت, جب مراد سعید صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپنے ضمیر کے مطابق دیے ہیں جی سب نے وہ نہیں. دیکھیں, جو بھی جس وقت بھی ضمیر فروشی کو ایوان میں باہر کیمرے کے سامنے کوئی بھی ڈیفینڈ کرے گا تو وقت کا تازیانہ ضرور لگتا ہے. ہاں یہ تو لہذا نہ میں نے کل, نہ سال پہلے, نہ 5 سال پہلے کبھی کسی غیر قانونی غیر آئینی کام کی حمایت کی ہے, چاہے کسی دور میں ہو, دور پی ٹی آئی کا ہو, نون کا ہو, پیپل پارٹی کا ہو. غلط کو غلط کہنا چاہیے, کوئی آسمان نہیں گر پڑتا ہے. ہمیشہ کہوں گا اور آئندہ بھی کہوں گا, اور یہی وجہ ہے کہ غلط کو غلط کہنے کی وجہ سے مجھے پارٹی کے اندر بہت ساری تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں وکیل ہوں, 32 سال میں یہ چیزیں میرے ذہن میں کندہ ہو چکی ہیں. میں سیاسی مسئلاتوں یا ڈسپلن کے نام پہ ظلم کو, جبر کو, لاقانونیت کو جو ہیں کوئی جواز فراہم نہیں کر سکتا. مروت صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا ہے نا, ڈر کے مقام سے ہم کب کے گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کیا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, اور یہ ہم نے نوجوانی میں یہ چیز سیکھی تھی کہ قانون سب سے طاقتور ہے, اور ہم چاہتے ہیں, اور قانون کی حکمرانی جس معاشرے میں نہیں ہوتی ہے وہاں عدل, وہاں جمہوریت, وہاں دستور کی بالادستی پنپ نہیں سکتی ہے. تو لہٰذا ہمیشہ زندگی بھر ہم نے یہ ترویج کی, تبلیغ کی, لوگوں کو ہم نے ہمت دی ہے, یعنی ہمت پہ اکسایا ہے. کوئی اس کو بغاوت کہے تو پرواہ نہیں. لوگوں کو ہم نے قانون کی بالادستی پہ یقین دلانے کے لیے یونیورسٹیوں میں گیا ہوں, پڑھایا ہے بحیثیت منصف کہ کس طرح یہ 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں یا 3 اداروں کے ڈر سے ذہن سے نکل سکتی ہے, اور کتنی عمر ہماری رہ گئی ہے باہر باقی. اور جہاں تک وہ اپنی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا نا کہ پارٹی میں ڈسپلن اور فلاں, کیا کیا میرے ساتھ نہیں ہوا. یعنی کہ انہوں نے حتیٰ اپنے تئیں تو مجھے نکال ہی دیا, ہاں اپنے تئیں تو نکال ہی دیا, اس سے زیادہ کوئی میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے. عوام تو آپ کے ساتھ اور عوام میرے ساتھ تھے نا, ورکر میرے ساتھ تھے. ورکروں کے وہ نعرے تھے جو صوابی کے جلسے میں, اسلام آباد کے جلسے میں اور لاہور کے جلسے میں لگے کہ آئینے میں ان کو شکل نظر آ گئی. آج بھی ورکروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. میری کوئی, بیرسٹر گور صاحب میرے چیئرمین ہیں اور میں احترام کرتا ہوں. باقی رہی بات پارٹی کے اندر, نہ کبھی پہلے کسی کی خانی مانی تھی اور نہ آئندہ مانوں گا. خان کے ساتھ ملوں گا, خان کے حکم کا میں تابع ہوں, اور خان کے حکم کی خلاف ورزی کبھی کی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزوں کی ڈر اور خوف جو ہیں وہ اب کی سپاری نہ بن چکا ہے. اور کیا ہمارے سیاسی مقاصد ہے؟ وزارت قطعاً نہیں, کوئی منصب قطعاً نہیں. ہم نے مانگا کیا ہے؟ سب سے مشکل کام احتجاج کا, جو یہ نہیں کر سکتے, جو یہ نہیں چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہی احتجاج جو ہیں اسی نے 9 مئی کے بعد جو ہم نے کیا لوگوں کے دلوں میں مقام پا لیا, اور اب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ کرے گا تو یہ تو اور ابھرے گا. تو لہٰذا مجھے دور رکھا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چلو مجھے دور رکھو بے شک, لیکن خود تو کرو. لیکن اگر خود بھی نہیں کر پا رہے ہو تو خان کے خاص کو نقصان ہو رہا ہے. بہت شکریہ. عوام کے دلوں میں